السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہودی کیسے بندر بن گئے اور انہوں نے کون سی حرمت کو توڑا تھا جس کی وجہ سے وہ بندر بن گئے، اور کس نبی نے ان کے لیے بدعا فرمائی تھی کہ وہ بندر بن گئے اور راتوں رات شہروں کے شہر بندر بن گئے۔ آج کی ویڈیو میں اس کا مکمل واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جیسے اسلام میں جمعہ عظمت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا تھا کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلثم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں جس سے یہ بڑے مالدار ہوئے۔ تقریباً 40 سال یا 70 سال تک ان کا یہ عمل چلتا رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 آدمی تھے اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری ان سے منع کرنے والوں کی اور تیسری خاموش رہنے والوں کی، یعنی کہ نہ تو وہ شکار کرتے تھے اور نہ ہی وہ منع کرتے تھے۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم عذاب پر نہ آ جائیں۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے اور اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض یہ کہ ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں ہی سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل اور حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گوئی یعنی کہ بولنے کی طاقت جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کو رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان ہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے بلکہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی اور حرمت کے دنوں یعنی ہفتہ کو بھی شکار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک کے غضب کو دعوت دے بیٹھے اور اللہ پاک کی غضب نے ان کو آ پکڑا اور وہ اس کا شکار ہو گئے اور اس طرح وہ بندر بن گئے۔